اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج بہت متبرک رات ہے۔ اسے شب عید بعثت یعنی جس شب کو رسول پاک کو مبعوث کیا گیا کار رسالت کے لیے، کار تبلیغ کے لیے، یہ وہ رات ہے۔ اسی لیے اس کو معراج کی شب کہتے ہیں، یعنی عروج کی شب۔ ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس شب کے فیوز و برکات اسے حاصل ہوں تو وہ آج کی شب خود کو اپنی ہی عدالت میں کھڑا کر کے سوچے کہ اس کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ جس رب سے وہ آج کی شب کے لیے، آج کی شب دعائیں مانگ کر کچھ حاجات طلب کر رہا ہے، کیا اسی رب کی وہ فرمان برداری بھی کرتا ہے زندگی میں؟ اور اگر نہیں کرتا تو کیا اس کو یہ احساس ہے کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے؟ بس ایک بار اپنی عدالت میں آنا بہت ضروری ہے، اپنا احتساب کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی شبہا ہمیں دی ہیں، اتنی راتیں فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ کبھی کوئی دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کبھی کوئی شب بہت زیادہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اکثیر ہوتی ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پروردگار بار بار ہمیں موقع دیتا ہے اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، شب معراج ہے، بڑی مبارک رات ہے، لیکن اس کی برکت کن وجوہات کی بنا پر ہے؟ اس شب میں رسول پاک کی اللہ سے ملاقات آسمانوں پر ہوئی۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ رسول پاک تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ تو ان کو بے انتہا عروج عطا کر چکا اور کرتا رہا، لیکن اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم اس میں کیا کریں؟ کیا بس اسی بات پہ خوش ہو جائیں کہ ہمارے رسول وہ ہیں کہ جنہیں معراج عطا ہوئی تھی؟ یا ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر کوئی کام ہے جو سپرد کیا تھا، کوئی تحفہ ہے جو دیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ اس شب کو پروردگار نے مبعوث کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جاؤ اور تبلیغ کرو میری مخلوق کو۔ یعنی یہ بعثت کی رات ہے، شب بعثت، اور یہ دن عید سے کم نہیں ہوتا۔ جسے ہدایت مل جائے، ایسا کام کہ جس سے مخلوق خدا کو ہدایت مل جائے، راہ عمل مل جائے، اس سے بڑی عید کون سی ہو سکتی ہے؟ اس شب کی یاد میں اور اس کی فیوز و برکات، اس کی فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے علماء کرام نے چند اعمال بتائے ہیں۔ ایک کتاب ہے مصباح، جس میں شیخ جو رائٹر ہیں انہوں نے امام ابو جعفر جواد علیہ السلام سے، یعنی نویں امام تقی جواد علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ فرمایا ماہ رجب میں ایک رات ہے
کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27ویں رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے پیروی کرنے والوں میں سے جو اس رات عمل کرے گا، اعمال کریں گے جو ابھی بتائے جائیں گے، تو اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ضرور بتانا فرض ہے یہاں پر کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی 60 سال تک کوئی نیک عمل نہ کرے اور ایک بار یہ عمل کرنے سے اس کو 60 سال کے اعمال کا بدلہ مل جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی 60 سال اللہ کی عبادت کرے تو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کے برابر کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے واجبات چھوڑے ہیں، نافرمانی رب کی ہے، تو اس کی تلافی کیے بغیر فقط یہ اعمال کرنے سے وہ نقصان پورا نہیں ہونے والا۔ جو واجبات چھوڑے ہیں وہ واجبات قضا ادا کرنا ہوں گے، قضا کرنا ہوں گے وہ، اور جو حق تلفیاں کی ہیں ان کی تلافی کرنا ہوگی۔ اب ان اعمال پر اگر غور کریں، سوال کیا گیا کہ اس رات کے اعمال کیا ہیں، تو امام تقی علیہ السلام نے فرمایا نماز عشاء کے بعد سو جائیں اور پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے 6 بار، 12 رکعت ہو گئی۔ ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کی جو آخری سورتیں ہیں، سورہ محمد سے لے کر سورہ ناس تک، ان میں سے کوئی ایک سورت ایک ایک رکعت میں پڑھتے جانا ہے۔ تو یہ وہی سورتیں بنتی ہیں جو ہم عام طور پر پڑھتے ہی ہیں۔ سلام کے بعد، یعنی نماز ہو گئی، سلام کے بعد سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون اور سورہ قدر میں سے ہر سورہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور ان سب کو پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے۔ میں دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، آپ دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ کوئی اس کی حکومت میں اس کا ساجی ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا حامی ہو، اور تم اس کی بڑائی خوب بیان کرو۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے عرش پر تیرے مقامات عزت کے واسطے سے اور اس انتہائی رحمت کے واسطے سے جو تیرے قرآن میں ہے، اور بواسطہ تیرے نام کے جو بہت بڑا، بہت بڑا، بہت ہی بڑا ہے، بواسطہ تیرے ذکر کے جو بلند تر، بلند تر، بہت ہی بلند تر ہے، اور بواسطہ تیرے کامل کلمات کے سوالی ہوں کہ تو رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر، اور مجھ سے وہ سلوک فرما جو تیرے شایان شان ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے بعد جو بھی دعا مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ اس کے علاوہ اس رات میں غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ اس قدر
عظیم عبادت کے لیے جو راتیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، ان میں جی یہی چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکیں خلوص نیت کے ساتھ۔ تو ایک اور نماز بھی اس شب میں پڑھنے کے لیے روایت کی گئی ہے، اور بڑی ہی مستند کتب سے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں۔ اسے آپ مفاتیح الجناح میں دیکھ سکتے ہیں۔ 12 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت کر کے، یعنی بالکل فجر کی فرض نماز کی طرح 6 نمازیں ادا کر لیں، اور نیت یہی ہوگی کہ نماز ادا کرتی ہوں 27ویں شب کی قربتاً اللہ۔ اور 27ویں شب اگر یہ نماز آپ یہ نام نہ بھی لیں تو حاجت کے لیے بھی کہہ سکتی ہیں کہ نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کے لیے قربتاً اللہ۔ 12 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید اور آیت الکرسی کو 4 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 4 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد دعا کرتے ہوئے 4 مرتبہ یہ کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا وما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ خدا، وہ خدا جو میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے، نہیں کوئی قوت مگر وہ جو بلند و بزرگ خدا سے ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی نماز ملتی ہے ہمیں، ایک کتاب ہے اقبال الاعمال، سید ابن طاؤس نے اس میں تحریر فرمایا ہے۔ یہ تمام جید علماء، مجتہدین، بزرگان دین ہیں، ان کی زندگیوں کا یہ نچوڑ ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی بات بتاتے ہیں تو یقیناً یہ رسول اور آل رسول سے روایت کرتے ہیں۔ لکھا ہے اس کتاب میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 27ویں رجب کی شب کو یعنی شب معراج کو 12 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں 1 بار سورہ حمد اور 10 مرتبہ سورہ اعلیٰ ہو، اور 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، یعنی 12 رکعت پڑھنی ہے 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ اعلیٰ، 10 مرتبہ سورہ قدر۔ نماز مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھے، یعنی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اب ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ یہ نماز کیسے ادا کریں، کہ سورہ قدر تو پھر بھی یاد ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، تو سورہ اعلیٰ، تو جو بھی نوافل نمازیں ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی سورت ایسی پڑھنا چاہیں جو ہمیں یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اپنے ہاتھ میں کوئی سپارہ یا جس پر بھی وہ لکھی ہوئی ہو سورت، وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔
پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے، ہمیں سدا ہدایت کی راہ پہ رکھے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور بروز قیامت ہم سرخرو ہو کر رب کے سامنے پیش ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔